اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد جب انہیں سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا تمام فرشتوں کو اور شیطان کو، تو اس کے بارے میں یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا۔ تو اب اس آیت کریمہ کے اندر ایک بات تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں جو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا تو یہ کس وجہ سے دیا گیا تھا۔ اس کی بنیادی وجہ مفسرین کرام یہ بیان فرماتے ہیں کہ جس طرح سابقہ آیات کریمہ کے اندر حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا جو مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا تھا، وہ مقصد یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں زمین کے اوپر اپنا نائب بنانا تھا، تو اس وجہ سے انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تعظیم عطا فرما دی، باقی مخلوقات کے مقابلے کے اندر انہیں عظمت عطا کی گئی۔ تو جب ان کی عظمت سب کے اوپر واضح ہوگی، پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے آگے سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا۔ اب دوسری بات یہاں پر یہ ہے کہ سجدہ کرنے کا جو حکم اس آیت کریمہ کے اندر مذکور ہے، تو اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے متعلق ذکر فرمایا کہ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، کہ جب کہا گیا فرشتوں کے لیے کہ سجدہ کرو آدم کو، یہاں پر حکم کے اندر فرشتوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا۔ یہاں پر جنات کا یا دوسری مخلوقات کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تذکرہ نہ فرمایا، تو اس پر مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ آگے جو استثناء اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ الا ابلیس، کہ سب فرشتوں نے تو سجدہ کر لیا لیکن شیطان نے سجدہ، ابلیس نے سجدہ نہ کیا، تو اس چیز سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ سجدہ کرنے کا حکم جو تھا صرف وہ فرشتوں کو نہ تھا، بلکہ فرشتوں کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمانے کے اندر اس وقت جتنی بھی ذوی العقول مخلوقات تھی، جو عقل رکھنے والی مخلوقات تھی، ان کے لیے اس کے اندر عمومی حکم پایا جاتا ہے۔ تو اس میں پھر فرشتوں نے تو سجدہ کر لیا لیکن ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کر لیا۔ اب اس آیت کریمہ کے اندر تیسری جو بات ملتی ہے، تیسری بات یہ ملتی ہے کہ کیا سجدہ کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی دوسری مخلوق کے لیے جائز ہے یا نہیں جائز؟ تو اس پر مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ سجدے کی دو اقسام ہیں، ایک سجدہ تعظیمی ہے اور ایک سجدہ عبادت ہے۔ سجدہ عبادت صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے ساتھ سجدہ عبادت کرنا جائز نہیں، کیونکہ وہ پھر شرک کے اندر آ جائے گا، وہ کفر کے اندر بات آ جاتی ہے۔ جبکہ بات رہی سجدہ تعظیمی کے لحاظ سے، تو سجدہ تعظیمی کے لحاظ سے جہاں تک بات ہے تو اس پر امام جساس رحمۃ اللہ علیہ نے احکام القرآن کے اندر یہ ذکر فرمایا کہ انبیاء سابقین کی شریعت کے اندر بڑوں کی تعظیم کے لیے سجدہ مباح تھا، شریعت محمدیہ میں منسوخ ہو گیا اور بڑوں کی تعظیم کے لیے صرف سلام مصافحہ کی اجازت دی گئی۔ رکوع سجدہ بحیت نماز ہاتھ باندھ کر کھڑے ہونے کو ناجائز قرار دے دیا گیا۔ مطلب یہ کہ سابقہ انبیاء کے اندر، سابقہ جو انبیاء کی شریعت تھی اس کے اندر اس چیز کی سجدہ تعظیمی کی اس کی بعض شرائع کے اندر اجازت رہی، لیکن شریعت محمدیہ کے اندر اس چیز کی پابندی لگا دی گئی کہ کوئی بھی ایسی حرکت کرنا، کوئی بھی ایسا کام کرنا کہ جو شرک کے قریب ترک کرنے والی چیزیں ہیں، اس سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے شریعت محمدیہ کے اندر روک دیا گیا۔ اب رکوع کرنا یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہے، سجدہ کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، پھر اس طرح بحیت نماز ہاتھ باندھ کر کھڑے ہونا یہ بھی ایک نماز کی خاص کیفیت بن جاتی ہے، ان چیزوں کو ممنوع قرار دے دیا گیا۔ اب شریعت محمدیہ کے اندر سجدہ تعظیمی سے روکنے کی کیا وجہ ہے؟ تو اس پر مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ سابقہ شریعتوں سے ہٹ کر شریعت جو محمدیہ ہے اس نے تا قیامت رہنا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے جو احکامات کا نزول فرمایا وہ بھی دائمی عطا فرمائے کہ جو قیامت تک کے انسانوں کے لیے، سب کے لیے ہونے تھے۔ تو جب شریعت، ہماری جو شریعت ہے یہ قیامت تک کے آنے والے تمام انسانوں کے لیے ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شریعت کے اندر صرف
شریعت محمدیہ کے اندر صرف شرک سے نہ روکا، بلکہ شرک کے اندر شرک کے ساتھ جس کا تھوڑا سا شائبہ بھی پایا جانے والا ہے تو اس چیز سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے روک دیا کہ اس کے قریب بھی، تاکہ شرک کے قریب بھی یہ امت نہ جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو سجدہ تعظیمی سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات جو ہیں یا احادیث مبارکہ کے اندر جو ہمیں چیزیں ملتی ہیں کہ سجدہ تعظیمی کرنے کے حوالے سے کہ اس کی اجازت بھی نہیں، تو اب اس کی کیا بنیادی وجہ کہ یہ امت شرک کے قریب بھی نہ جائے؟ اس کی وجہ کیا قرار دی جاتی ہے کہ سجدہ تعظیمی کس لحاظ سے ممنوع ہے؟ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے کہ جس حدیث مبارکہ کا مفہوم یہ ہے کہ اگر کسی کے لیے سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں اجازت دیتا بیوی کو کہ وہ اپنے شوہر کے آگے سجدہ کرے۔ اور اس روایت کے متعلق محدثین کرام فرماتے ہیں کہ تدریب الراوی کے اندر غالباً یہ چیز مذکور ہے کہ اس حدیث مبارکہ کو روایت کرنے والے صحابہ کرام کی جو تعداد ہے وہ تعداد 20 کے لگ بھگ بنتی ہے۔ 20 صحابہ کرام سے یہ حدیث مبارکہ مروی ہے۔ جب 20 صحابہ کرام سے یہ حدیث مبارکہ مروی ہے اور تدریب الراوی کے اندر یہ چیز مذکور ہے کہ جس روایت کو 10 صحابہ کرام نقل فرما دیں تو وہ حدیث متواتر کے درجے کو پہنچ جاتی ہے، اور اس روایت کو 20 صحابہ کرام روایت کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کے اندر کسی قسم کا بھی اس روایت کے اندر شک و شبے والی بات باقی نہیں رہتی۔ تو اس لیے اس حدیث مبارکہ کی روشنی کے اندر کہ سجدہ کرنا اگر جائز ہوتا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق تو پھر بیوی کو میں حکم دیتا کہ وہ شوہر کے آگے سجدہ کرے۔ جب بیوی کو حکم نہیں دیا گیا کہ وہ اپنے شوہر کے آگے سجدہ کرے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ سجدہ تعظیمی کی اجازت امت محمدیہ کے اندر باقی نہیں